بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فکرہ جو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، تکلیف بھی ہوتی ہے اس طرح منفی سوچ یا ایک جو مایوسی کے زاویے سے کسی چیز کا آغاز کرنا، لیکن باوجود میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان، جو لوگ اس ملک کا حشر نشر کر رہے ہیں یہ وہی تو ہیں جن کو اس ملک نے سب سے زیادہ نوازا ہوا ہے۔ پاکستان اس چنگل سے نکل پائے گا نہیں۔ 72 سال کی تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ یہ جب سے اس چنگل کی بنتی ہوئی تھی یا جال کی بنتی ہوئی تھی اس مملکت کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے، اس کے اندر ایک زیادہ سے زیادہ مضبوطی آ گئی ہے، بلکہ اس کو پھینکنے کا، اس کو آگے چلانے کے طور طریقے اور چلاکیاں اور بہت ساری جو ایک سکلز جو ہیں وہ اس وقت حاصل کی جا چکی ہیں۔ عمران خان صاحب نے پلان اپنا تبدیل کر لیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں 2-3 ہفتے میں ٹھیک ہوں گا، جو انہوں نے 2 گھنٹے کا شوق خانم ہسپتال کو استعمال کرتے ہوئے، جس کے اندر میرا آپ کا سب کا پیسہ لگا ہوا ہے، اس کو انہوں نے اپنے سیاسی مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ میں ان کو پچھلے جب 16 سال سے سیاست میں آئے تو 16 سال تک یہ ہر فنکشن میں ہسپتال میں یہ سیاست کی سیٹ لے آتے تھے۔ نمل کالج میں جائیں تو بھی سیاست کی سیٹ لاتے ہیں، تو میں تب بھی ان سے عرض کرتا تھا کہ یہ جگہ نہیں ہے جہاں سے سیاست کی جائے۔ اور بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں خیراتی کام کر رہے ہیں، خصوصاً جماعت اسلامی الخدمت کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ الخدمت کے کسی پلیٹ فارم سے کوئی تقریر ہو رہی ہو یا کوئی تقریب ہو رہی ہو یا فنڈ ریزنگ ہو رہی ہو، تقسیم اشیاء ہو رہی ہو، تو انہوں نے وہاں پہ جماعت اسلامی کا پیغام دیا ہو یا کوئی اس سے بھی بات کی ہو۔ بہرحال اینی وے، اس سے تو بعد میں بات کریں گے، لیکن اس تقریر کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ میں 2 ہفتے میں ٹھیک ہونے کے بعد خود لانگ مارچ کو لیڈ کروں گا، وزیر آباد سے سٹارٹ کروں گا۔ یہ بات ہے 2 دن بعد یا 1 دن بعد ہسپتال میں انہوں نے یہ خطاب فرمایا۔ اب کل اس میں چینج آف پلان ہو گیا، گھر جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں منگل سے لانگ مارچ شروع کروں گا۔ تو اس میں ہم بات کریں گے کہ آگے چل کیا ہوتا ہے۔ ان بٹوین سپریم کورٹ نے آج کسی دوسرے کیس کے اندر وہاں پہ جہاں پہ آئی جی پنجاب بھی ویڈیو لنکس میں موجود تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ جی عمران خان صاحب کی FIR درج کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہم بتایا جی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے پرویز الہی جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے اور وہ نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے جو خبریں آ رہی تھیں وہ سب کے علم میں ہے کہ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کی تلخی ہو گئی، انہوں نے کہا جی آپ درج کریں۔ انہوں نے کہا جی میں ایک جنرل تو کیا کسی سپاہی کے خلاف بھی نہیں کا نام بھی نہیں لکھوں گا۔ اور پھر جو سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہیں، جو زمینی جو وہاں پہ چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں کیمرے کی ہر آنکھ نے محفوظ کر لیا ہے۔ کموں پہ سینکڑوں کیمرے تھے، اور بلکہ ان کے اپنے CCTV کے اور سیف سیکیورٹی کیمراز پولیس کے وہ بھی لگے ہوئے تھے، اور ان کے اندر ایک ایک چیز ہے، اور بندے پکڑے جا رہے ہیں۔ ہر بندہ جیسے اسلحہ لیا گیا وہ پکڑا گیا، جو ان کے پڑوسی جس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی آج اس کو پکڑ لیا گیا۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کے فیملی، اس کے بچے سب کو پکڑ کے، اور بڑی ہائی لیول کی تحقیق ہو رہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو کسی نے بتا بھی دیا کہ لڑکا جو معظم شہزاد جو اس بیچارہ جاں بحق ہو گیا ہے، تو اس کا یہ بھی جو امکان ہے، زیادہ تر چانسز ہیں کہ کنٹینر کے اوپر سے گولی چلی ہے ریٹیلیشن میں، جو انہیں ماری ہوگی اور حادثاتی پہ بندہ ہو جاتا ہے، تو اس میں عمران خان صاحب اگر ہو بھی گئے تو ان کی دیانتداری کا تقاضا یہ ہے، عمران خان صاحب کی دیانتداری ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہ مانے، بلکہ اس کو بھی سر پہ تھوپے کہ جی وہ تو کہیں اوپر سے کچھ شارپ شوٹر تھا، اس نے یہ مارا۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے، جو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی تھی، اپنا تھانہ تھا، اپنی DPO تھا، تو آج آئی جی صاحب نے بتا دیا ہے، اور بلکہ آئی جی صاحب نے پرسوں تو ریزائن بھی کر دیا تھا کہ جی میں نہیں کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر اس طرح کے کام کیسے کر سکتے ہیں ماحول میں جہاں پہ جو ہے کوئی بندہ اپنی FIR کرانا چاہے، پرویز الہی صاحب کرنے سے قاصر ہوں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر مجھے اصل قاتل نہیں چاہیے، مجھے تو شہباز شریف چاہیے، رانا ثناءاللہ چاہیے، اور میجر جنرل فیصل نصیر چاہیے۔ اور فیصل نصیر جو ہے، اس کا بھی میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں اتنے عمران خان صاحب کے لیے وجہ نظار بنے ہوئے ہیں۔ فیصل نصیر صاحب کو تو آئے ہوئے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، تو بہت سارے کام تو پچھلے عرصے سے جاری ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، جو 2 گھنٹے کی اپنی جو پریس
بریفنگ تھی, کانفرنس نہیں کیا, کہیں کہہ سکتے کہ سوال نہیں لیا انہوں نے. اچھا فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ تو بعد میں بتائیں گے, لیکن جو ایف آئی آر ہے تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں آپ جنرل کی بات کرتے ہیں, میں تو سپاہی کا بھی نام نہیں دوں گا. اور اب سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں, اب کیا کرتے ہیں. لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ جی اگر یہ ایف آئی آر اس طرح ہوئی جس طرح درج کرانے کی ہے تو پھر 2 ایف آئی آر ہونی چاہیے. ایک عمران خان صاحب کی ہوئیں کیونکہ اسے کوش ہو جانا ہے, ہائی کورٹ میں اگلے دن جائیں گے اور بیل بھی ہو جائے گی اور ایف آئی آر بھی کوش ہو جائے گی. یا تو عمران خان صاحب پھر ثبوت دیں گے, ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کوش ہو جائے گی, ساتھ گواہ بتائیں گے کہ فلاں بندے کے سامنے, جیسے ہوتا ہے قتل کے کئی لوگ جو واقف ہیں قتل کے مقدمے کی ایف آئی آر کرانے میں یا قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کرانے میں کہ کون تھا, کس نے وٹنس کیا, پڑے کہ جعلی گواہ ڈلوانے پڑتے ہیں دیہاتوں میں, کیونکہ وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ مقدمے کو شواہد کے بغیر آپ چلا ہی نہیں سکتے. اسلحہ بھی ریکور نہ ہو تو آپ کو 302 نہیں لگتی, قتل ہو بھی جائے تو. اور بے شمار چیز ہوتی ہیں, اگر لاش اب ضائع کر دیں پھر بھی نہیں ہوتی. جیسے عمران خان صاحب نے اپنا میڈیکل لیگل نہیں کرایا تو اس کے بغیر بھی کوئی مقدمہ نہیں چل پائے گا جب تک کہ کوئی لیگل نہیں ہوگا, اور جو سرکاری اسپتال میں ہوتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ پنجاب حکومت اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے, کیونکہ یہ لوگ سارے قانون نظام ہر چیز سے احترام کرنے والے لوگ ہیں عمران خان صاحب, اور مثالیں دیتے ہیں. وہ ریاست مدینہ کی حضرت عمر کی اپنا حساب کتاب نہیں دیتے. جھگڑا کس بات پہ ہے کہ میرا حساب کتاب نہ لیا جائے. دوسرا جھگڑا کس پہ ہے کہ نیا آرمی چیف ایسا نہ آ جائے کہ جو اس کے لیے سہان روح ہو. تو اندر سے وہ میرا ٹاپک بھی یہی ہے. پر اینی وے تو وہ اس میں 2 ایف آئی آر ہونی چاہیے, ایک پولیس کی ہو اور ایک عمران خان صاحب کی ہو, جو کہ ہائی کورٹ اس کو قواش کر دے گا اور ختم ہو جائے گی. لیکن پولیس والی ایف آئی آر پہ کم از کم جس بندے نے مجرمانہ فیل کیا وہ بچ نہ پائے, اور پھر جو بندے اس میں نکلیں وہ بھی نہ بچ پائیں. اب تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ایک مانیٹرنگ جج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنا دیں, اور جی آئی ٹی بھی بنا دیں. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے, وہ اس معاملے میں بڑے, پچھلی بھی جی آئی ٹی انہوں نے بنوائی تھی, نام بھی دیے تھے, وہ بھی کام کر لیں. پھر مانیٹرنگ جج جو ابھی اجاز الحسن صاحب جو ہے باقاعمی ہوش و آواز بڑے ماشاءاللہ تکڑے طریقے جج ہیں, ان کو تجربہ بھی ہے مانیٹرنگ کرنے کا نیچے کی عدالتوں کو, تو وہ جا کے اس کی مانیٹر بھی کریں. لیکن اصل گیم جو ہے وہ ہو کیا رہی ہے. اچھا میرا قیاس ہے, چنانچہ آپ اس قیاس کو ذرا جو ہے قیاس ہی سمجھیں, لیکن یہ سمجھیں کہ میرا اس پہ پورا یقین ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ میں جو اپریل سے شروع ہوا ہے, جو جلسے جلوس, اور پھر ایک لانگ مارچ 25 کو اور ابھی دوسرا شروع کر رہے ہیں, اس کے پیچھے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ شروع میں عمران خان صاحب کو الیکشن چاہیے تھے, اور الیکشن چاہیے تھے تاکہ 29 جو نومبر کو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے وہ کر سکے. اب ایک وقت ایسا ہے کہ جب اس کے پیچھے 2 مہینے سے ان کے کیسز بھی سامنے آنا شروع ہو گئے. اچھا کیسز جب سامنے آنا شروع ہو گئے تو ان کا جو تھا پھر ان کی شدت ہو گئی کہ میں الیکشن جیتا ہوں, 20 ایک جیتا ہوں, 5 اور 6 سیٹیں ایک جیتا ہوں, آپ کی جرت, میرے احتساب کرائیں, میری گوشت شمالی کریں, مجھ سے منی ٹریل مانگیں, میرے معاملات کی جانچ پڑتال کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے؟ راجہ سکندر, تم بے ایمان, تم فلانے, تمہاری ماں کی, تمہاری بہن کی, تمہاری فلاں کی, تم میرے پاس حساب کرتے ہو, اور میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو. میں کہتا ہوں فلاں بندے کو مجرم کیا اس کو پکڑو, فلاں نے کیا اس کو پکڑو, کوئی منی لانڈرنگ کے اپنے کیسز ہیں اس کو کوئی خواہ میں رکھو. یہی بندے جو ان کے ہیروز تھے جو کئی زیرو ہو چکے ہیں ان کی نظر میں, انہی بندوں کے اوپر جب یہ تھا عمران خان صاحب انہی کے مال اسباب کے اوپر زندگی گزار رہے تھے. ابھی بھی جن لوگوں میں مال اسباب گزار رہے ہیں ان کی بھی شاید گوشت مالی ہو, ان کا بھی شاید پکڑا جائے. آپ نے دیکھا نہیں زلفی بخاری کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے, نیب کے تو انہوں نے ختم کروائے. رنگ روڈ کے اوپر ابھی یہ تازہ بنا تھا, پچھلوں کو تو چھوڑیں, پچھلوں میں تو ان کو میرے خیال اس کے والد کو سزائے موت ہو چکی ہے. 80s کے اندر کوئی کیسز میں فوج کے خلاف کے کوئی انہوں نے کام کیا تھا یا کچھ تھا, اور یہ پھر بھاگ گئے تھے پاکستان سے باپ بیٹا, اور پھر وہیں سے لنڈن سیٹل ہو گئے. تو خیر اینی میں ہم کہیں اور نکل رہے ہیں. تو اب یہ بات یہ ہے جی کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو لانگ مارچ ہے یہ تو حتمی ہے, اور میں کئی اپنے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ سے اس کا بڑا تعلق ہے. پہلے کا بھی تعلق تھا, وہ ان کا خیال تھا کہ الیکشن آ جائے گا, مجھے الیکشن مل جائے گا. یہ اپنی مار پہ تھے, اور وہاں پہ کوئی اور اپنی مار پہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جب ایک دفعہ شہباز شریف صاحب حکومت چھوڑیں گے تو ہم ایک نگران حکومت لائیں گے, پھر عدالتوں سے ہم اس کی توسیع لے لیں گے, اور توسیع کے بعد راوی صاحب اچھا کی رپورٹ لکھے گا. اب اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ بڑی سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ عمران خان صاحب کو ختم کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا, اور وہ اپریل کے اندر بھی یہ ختم کر سکتے تھے.
ایک مہینے کے اندر چٹ پانی پک پہ ایسے تیسے آتے اور پکڑے جاتے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ عمران خان صاحب کو سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی، وہ اپنے کیسز کے اندر پڑ جاتے۔ اب نے دیکھ لیا کہ جتنے نااہل ہوئے تو پاکستان میں کیا ہوا، قیامت کا منظر تھا، ظاہر پر لوگ نہیں نکلے۔ یہ بہت بڑا دھچکا تھا عمران خان صاحب کے لیے۔ پھر جب قاطعانہ حملہ ہوا، جس کے لیے فضل الرحمان کیا، شہباز شریف کیا، نواز شریف کیا، مریم نواز کیا، بلاول کیا، زرداری کیا، سب نے مذمت کی، سب نے ہمدردی کی، سارا پاکستان ان کے ساتھ تھا، بندہ پھر بھی نہیں نکلا۔ اچھا یہ بات اب یہاں ٹھہرے، اس کو پھر آگے کنیکٹ کریں گے۔ تو چنانچہ ایک تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے جو آزمودہ فارمولہ اس کو ایلیمینیٹ کرنے کو نہیں کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ پی ٹی ایم کی حکومت ان کو کئی دفعہ اریسٹ کرنا چاہتی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ نہ کریں، یہ ہمارا جو ہے نا مجرم ہے، یا ہمارا اس کے ساتھ ہم نے کوئی کویشچن سیٹل کرنا ہے، یا یہ جو کچھ کہا ہوگا، بار انہوں نے کہا جی نہ کریں، ہم جانے عمران خان جانے۔ اب یہ دوسری بات ذہن میں رکھیں۔ اب تیسری بات یہ انکارپوریٹ کریں کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت آئی تھی تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے میں ہم ریزائن کر دیں گے، اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور ہم اس کے بعد جو ہے چل سو چل کہانی تھی۔ اس کے اندر کئی دفعہ بتا چکا ہوں کس طریقے سے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ مانے آ گیا، پھر انہوں نے سخت فیصلے لیے جس کی ایک سیاسی قیمت تھی، مہنگائی ہوئی، ان کو نقصان ہوا، انہوں نے کہا جی ہمارے نقصان ہو گیا، اب ہمیں کچھ مہینے اور ٹھہرے۔ پھر درمیانے بات ہوئی، پچھلے مہینے بھی زور و شور سے کئی لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لندن گئے، ان کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا نواز شریف صاحب کو منانے کے لیے جی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ ان کو کہیں ریزائن کریں، مگر عمران خان صاحب قابو نہیں آئے گا۔ ادھر لانگ مارچ شروع کروا دیا عمران خان صاحب سے، بڑی ہیسٹ کے اندر، بڑی جلدی میں۔ اس وقت ابھی اس کہہ رہے تھے کہ میں بتاؤں گا، یہ کروں گا، اگلے ہفتے کروں گا، اگلے ہفتے کروں گا، ایک دم یہ کہہ دیا کہ کل سے شروع ہے۔ اس کا مطلب جلدی تھی۔ پھر اس کی ایک اور کڑی یہ کہ ابھی یہ پرسوں جب انہوں نے کہا کہ جی میں لانگ مارچ 2 ہفتے ملتوی کرتا ہوں، تو کوئی بات تو ہوئی ہے نا، کسی نے تو انہیں کان میں ڈالا ہے نا کہ لانگ مارچ، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں، منگل کو شروع کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ جی آڈیو لیک ہوئے جو ابھی عامر ڈوگر صاحب کی، جو ان کے چیف وپ رہے ہیں حکومت کے دوران میں، پارلیمانی طور پہ عالم میں بڑا تکڑا ہوتا ہے، وہ سارے ایم این ایس کا مانیٹر ہوتا ہے، اس کی آڈیو ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی خدا کے واسطے 2 دن کے لیے آگے لگاؤ، فوٹیج بناؤ اور مجھے بھیجو تاکہ میں عمران خان صاحب کو اس کو بھیج سکوں، ان کو بتاؤں۔ اور منگل کو پھر نکلے کون ہے؟ پرویز خٹک صاحب نکل رہے ہیں، علی امین گنڈاپور نکل رہے ہیں، مراد سعید نکل رہے ہیں۔ اب پرویز خٹک صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے سارے 10-15 سال میں عمران خان صاحب کو اس طرح جفا جو بطل حریت بن کے سامنے نہیں آئے۔ ادھر شامد قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب، ان کی بڑی فائری اسپیچیں جو میں پرسوں بھی ڈسکس کی ہے، ضرورت سے زیادہ ایکٹیو، اور للکار رہے ہیں، کس کو للکار رہے ہیں؟ پولیس کو۔ یعنی کہ شامد قریشی صاحب کی تقریر سنے آئی جی جھگڑا ہے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب سے، جھگڑا ہے کہیں اور تڑیاں لگائی جا رہی ہیں پولیس کو اور آئی جی کو، ان کی وردی کو، اور پتہ نہیں کیا کیا جو انہوں نے۔ تو یہ سارے لوگ، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ خصوصاً پرویز خٹک، علی امین گنڈاپور پر، شامد قریشی، اسد عمر، چلو اسد کیسر کو بھی کر دو، لیکن اسد کیسر کسی اور طرح کے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ بڑے خاص قبیلے کے لوگ ہیں، خاص جگہ ان کا خانہ کعبہ ہے، خاص جگہ ان کی ہمدردی ہیں۔ یہ وہ بیانیاں لے کے نہیں چل رہے جو عمران خان چل رہے ہیں، لیکن ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ جی آپ اس کو چلیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ دال میں کیا کالا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی اپنی طرف اس میں کہا کہ میرے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کانٹیکٹس ہیں۔ عمران خان صاحب کو شاید جینولی گمان ہے کہ جو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بالا ان سے رابطہ قائم کر کے پھر رہے ہیں۔ یہ جو ان کے رابطے تھے اس زمانے کے، جن کے بارے میں ہم بہت ہوا جی کہ جو ہے کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ ہدایت دے رہے ہیں عمران خان صاحب کسی کا لاڈلا ہے۔ کئی دفعہ سنے نا آپ جاوید لطیف صاحب کی حکومت کے حکومتی لوگوں کی، جی عمران خان ابھی تک لاڈلا ہے، اس کو گرفتار نہیں ہونے دیا جا رہا، تو ان کا اشارہ یہ ہوتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے یہ انہونی چیزیں ہیں، ان کو فیڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا نہیں، یہ تو اندر سے جی فیض حمید ملا ہوا ہے، جی فلان ملا ہوا ہے۔ یہ سارے وہ ہیں کہ رننگ ود دا ہیئر ہنٹنگ ہاؤنڈس، کہ آپ خرگوش کے بھی کو کہتے ہو کہ ہم تمہیں بچا رہے ہیں، اور شکاری کتوں کو کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ اس کے ساتھ، اب ان کو یہ ذہن میں رکھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر کوئی امکان نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید یا کوئی جرنیل اٹھ کے عمران خان صاحب کے پاس چلے جائے یا شہباز شریف صاحب کے پاس چلے جائے اور اسے کہ جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں، ادارہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات ہے۔ اب بظاہر انہوں نے پہلے تو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہا ہوگا جس کی جو ہے عمران خان صاحب نے بھنائے ہوئے تھے، اور ان کو وہ وعدہ کھاتا تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب ایک تو جنرل باجوہ کو جب گالی دیں گے تو فوج جو ہے جنرل عمران خان کے خلاف ہو جائے گی، انہوں نے اچیو کر لیا۔
اب ان کا خیال تھا کہ اسی باجوہ کی گالی کے بعد ایک دفعہ شہباز شریف وغیرہ جو ہے نا اسی لیے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم پھر عمران کو صفایا کرنا. میں پہلے لفظ یہ کہ ان کے لیے 2 سیکنڈ کا کام ہے. عمران خان صاحب کی یہ مقبولیت سب ہستی سے مٹ جائے گی, آپ دیکھ لیں گے جب وقت آئے گا. لیکن چونکہ اور کئی چیزیں جو کوئی عمران خان صاحب کو فیور کر رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ آیا 29 سے پہلے ختم ہونا پسند فرمائے گی, یا اس کو کیا جا سکتا ہے 29 نومبر سے پہلے, یا 25 نومبر سے پہلے, یا 24 نومبر سے پہلے. تو یہ خاص, میں نے اسی خاص تاریخوں کا نام دیا کہ یہ بڑی ضروری تاریخ ہے. عمران خان صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی. فیصل نصیر کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے تو انہوں نے کہا باجوہ صاحب میری آپ سے بھی گزارش ہے, غدار, جانور, نیوٹن سن رہے کہ نا, اب وہ سن لیں جو انہوں نے اگلے دن شوق خانم سے جو انہوں نے 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں جناب باجوہ صاحب کا نام کتنے احترام سے لیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا پلان اس کے اندر انکارپوریٹ ہو گیا, جس میں انہوں نے کہا جی میں 2 ہفتے بعد آؤں گا اور یہ آؤں, جس میں اس کا کہ لانگ مارچ کروں گا. اب اس کا مطلب ہے کہ جناب باجوہ صاحب کو بھی رول کوئی بن رہا ہے کہ جناب باجوہ صاحب جو ہے وہ جو اسکرپٹ تھا جس کے مطابق کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے مل رہے ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی جناب باجوہ صاحب کے علم میں ہوگا, ان کو اجازت ہوگی کہ آپ کا کام یہ ہے, آپ ادھر ملیں گے, ان کا کام ہے پی ڈی ایم کے ساتھ ملیں گے, میرا کام ہے یہ کروں گا, فلاں کام ہے یہ. اس طرح کا بعید از قیاس نہیں ہے, قرین از قیاس ہے. یہ ایسا بندہ جو ہے نا, اس کے بارے میں آپ سوچ کر رکھ سکتے ہیں. یہی میرا نقطہ نظر ہے, لب لباب ہے. یہ بات جو ہے نا, یہ گیم کہیں اور ہو رہی ہے, اور میں کتنی دفعہ 2-2.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 مکھی لڑائی ہے یا تکونی لڑائی ہے, جس کے اندر حکومت جو آج کل کی حکومت اور آج کی اپوزیشن جو سال پہلے کی حکومت تھی اور اسٹیبلشمنٹ, یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں. سارے مورے بنے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی موری بنی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا مورا بنے ہوئے ہیں, ان کے سارے لواحقین بھی اور وہ بھی. شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر اسٹیبلشمنٹ پوری طرح اعتبار کرنے پر تیار نہیں کہ اس کے پیچھے نواز شریف, فضل الرحمان اور زرداری کے دماغ جو ہیں یا ان کی پولیٹیکل طاقت جو ہے وہ موجود ہے, اور وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کو ختم اس لیے نہیں کیا گیا, کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تاکہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے سے بہت زیادہ تکڑی نہ ہو جائے. ان کا خیال ہے کہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے, جو کہ پبلک میں شاید آج اتنی پاپولر نہ ہو, لیکن سیاسی طور پر اتنی مضبوط ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس کو ہم نے مزید مضبوط بنا دیا عمران خان کو صاحب ختم کرنے کے لیے, تو پھر یہ زیادہ ہمیں اذیت پہنچائے گی. عمران خان صاحب کا مکو ٹھپنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو چنانچہ پہلے ان کا مکو ٹھپنا پسند فرمائیں گے, یا میرے ذہن کے اندر جو بات آتی ہے, پھر عمران خان صاحب کو چٹکی سے مسئلے پرے پھینک دیں گے. اور اس کے لوگ کئی طریقے کار ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر اتنے کیسز ہیں, جینوئن کیسز ہیں, اور اوپن اینڈ شٹ کیسز میں روزانہ بتاتا ہوں. اب یہ بات ہے جی, اب صورتحال کہاں پہ ہے؟ اصل میں ایک نام ہے جس کا آرمی چیف بننے کا چانس زیادہ ہے. اگر پی ڈی ایم کی حکومت رہ جاتی ہے تو کبھی امکان ہے بنے گا. اس کے اوپر چونکہ ادارے کے اندر بھی یہ ہمیشہ آرمی چیف کے اوپر ادارے کے اندر یکسوئی نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں ہر ایک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. آرمی کی جو ایکسٹینشن ہو تو بھی ادارے میں یکسوئی نہیں ہوتی, آرمی نیا بھی ہو رہا ہو تو یکسوئی نہیں ہوتی, کہ پہلے 4-5 سال تو ویسے ہی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے کل یا پرسوں بتایا تھا, کل تو ویلاگ کر نہیں سکا, پرسوں بتایا تھا کہ 75 لانگ کورس کے شاید کو لوگ جنرل ہیں, جو 5 پہلے جنرل ہیں, ان سے اوپر ایک ہے جو کہ 71 شارٹ کورس کا ہے, اور یہاں سے شاید وہ ساتھ شروع ہوتا ہے. اور جنرل فیصل نصیر نے ایم آئی میں ان کے ساتھ کام کیا ہوئے, لیکن جنرل فیصل نصیر کی جو ریکمنڈیشنز ہیں میجر جنرل بنتے ہوئے, وہ ساروں نے دیا ہے, اور کمال کی دیے ہیں کہ جی یہ بڑا, اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت تعریفوں کے پل باندھے ہیں. جنرل سائر شمشاد کے بھی کمنٹس ہیں, سب کے ہیں, انہی کے بھی ہیں, جنرل عاصم منیر کے بھی ہیں. چنانچہ اب عاصم منیر جو کہ 25 کو یا 26 کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اس کے لیے آیا حکومت جو ہے اس سے پہلے ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد آرمی چیف جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہی رہیں گے, جو عمران خان صاحب بھی خواہش کے اظہار کر چکے ہیں کہ باجوہ صاحب کو آپ کنٹینیو کرنے دیں. یاد ہے نا, باقی بات بھولیں, گالم گلو یہ وہ, اندر دیکھیں جو کوالٹی جو آسکنگ ہے, جو کوالٹی جو مطالبات ہیں, جو وزن ہے زور والا ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب آپ بھی کچھ ایکشن لیں اپنے بندوں کے خلاف, کالی بھیڑیں, یعنی کہ باجوہ صاحب 3 دن پہلے عمران خان صاحب کے ہاں اچھی کلین چٹ لے کے چلے گئے. اور میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ جس دن باجوہ صاحب کی تعریف کریں گے تحریک انصاف کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا, کیونکہ تحریک انصاف کا ایشو یہ ہے ہی نہیں. انہوں نے قرآن کا حرف سمجھنا عمران خان صاحب کی کئی بات کا. چلو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال کا حصہ آپ دیں گے, ہو سکتا ہے ٹھیک سمجھ رہے ہو اور بڑی اللہ کو ساتویں اگلے آسمان جہان پہنچے تو جنت ملے. لیکن اس وقت حکومت ہے وہ کمال
محنت سے انہوں نے پچھلے جو ہے نا اپنی حکومت کو بچایا، شہباز شریف نے، پیپلز پارٹی نے، نواز شریف نے، اور یہی ان کی اچیومنٹ ہے کہ اگلے 20 دن اپنی حکومت کو بچا لیں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 7، 20 دن جمع کریں، 20 دن 18 دن جمع کریں۔ اگر 18 دن بچا گئے تو جو 29 نومبر کے بعد کا پاکستان ہوگا، عمران خان صاحب کو تو آسودگی کچھ کسی صورت میں نہیں ہے، آسودگی ان کو بھی نہیں ہے کہ ایک ادارے کی صرف سوچ ہوتی ہے، لیکن ادارے جو ہے جس بات کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے اندر اتل پتل کی ہوئی ہے پچھلے 7-8 مہینے سے، عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹوایا گیا ہے یا ہٹایا گیا اور نئے لائے ہیں، اور اس کے بعد انان اقتدار وہ خود سنبھالنا چاہتے تھے، وہ جو نہیں سنبھالی گئی وہ اس کے صرف یہ انٹرسٹ تھا کہ وہ ادارے کی اپنی اندر جو ہے ایک 29 نومبر کی اپائنٹمنٹ تھی۔ اس کے بعد سب ٹھنڈ پروگرام ہوگا، 29 نومبر کے بعد سب ٹھنڈ پروگرام ہوگا۔ اگر تو وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اس حکومت کو ہٹا کے اپنا نظام بناتے ہیں تو پھر عمران خان اور موجودہ حکومت یہ سارے آ گیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا، یہ سب ڈھول بچائیں گے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر 29 نومبر تک پی ڈی ایم اپنے وہ کر گئی، بچا گئی، تو پی ڈی ایم کے ساتھ ایز سچ ان کا وہ نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس جنرل عاصم منیر آئی ایس آئی چیف، ان کی حکومت کے 6 مہینے کے بعد فرغ ہوگی، احسن گجر اور بشا بی بی کے جو معاملات تھے وہ سارے بتائے تھے خان صاحب کو، وہ ابھی تک اسی طرح آئی ایس آئی کے پاس پڑے ہیں، وہ ادارے کے پاس پڑے ہیں، وہ اور کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ پورا کا پورا لب لباب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔